مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے۔ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا دفاع بلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ عبادت میں دعا کا بہت مقام ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عبادت میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رہنے کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے، یا اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے۔ تیسرا، اس کے لیے آخرت میں بلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں اس کی قبول نہیں ہوئی تھی تو تمنا کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اور آپ اپنے دل میں یہ اچھی طرح ارادہ کر لیں، اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو دعا رائے گا نہیں جائے گی، اس کا اثر اگر دنیا میں ظاہر نہ ہوا تو آخرت میں اس کا اجر و ثواب مل ہی جائے گا۔ لہذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، مجھ سے دعا مانگا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ اور دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ آپ دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے، دعا مانگنے والا عبدوں کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ دعا خود ایک عبادت ہے بلکہ عبادت کا بھی مخز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دعا عبادت کا مخز ہے۔ دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے یا دنیا میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ جب بھی مجھے یہ خیال آتا ہے سوچتا رہتا ہوں کہ دعا بھی کیا چیز ہے۔ شاید عاجزی یا پھر امید یا حوصلہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا میں ایک قوت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کر رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ پاک آپ کو نواز رہا ہے، اور اگر اس کے برعکس آپ کی دعائیں دیر سے پوری ہو رہی ہیں تو یقیناً اللہ پاک تمہارا امتحان اور صبر بڑھا رہا ہے۔ اور انسان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ پاک سے دعا مانگتے رہا کرو۔ جب آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک کو وہ شخص بہت محبوب لگتا ہے، اور سنا ہے کہ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اور واقعہ ہی اگر آدمی خلوص نیت سے اللہ پاک سے جو جائز دعا مانگے تو یقیناً اللہ ضرور پوری کرتا ہے۔ جب انسان کی ہمت جواب دے دیتی ہے، کوئی اور آس امید نہیں ہوتی، تو اس کا آخری سہارا قادر مطلق کی ذات ہے جس کے حضور دعا کر کے اپنا غم اور دکھ درد بیان کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اگر سچے دل سے آدمی توبہ کرتا ہے تو ضرور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یقیناً اللہ پاک دعائیں سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگنا چاہیے، اور مومن کا یہ یقین ہے جس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھے یقیناً وہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ اگر آپ درود شریف پڑھنا بھول گئے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی اور دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی۔ دعائیں تو ہر وقت قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ رات کے پچھلے پہر یعنی تہجد کے وقت دعا مانگے تو وہ کبھی رد نہیں ہوگی، اور خاص کر جمعہ کے دن عصر کی نماز کے وقت بھی دعائیں قبولیت کا وقت ہے۔ اور اگر روزمرہ کی زندگی میں آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس بیمار سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک اس کا اجر دے گا۔ کچھ لوگ حسد
حسد اور بخلی سے کام لیتے ہیں، کسی کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، اللہ کے دعا کرنے سے بہت سی مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اور یہ واقعہ ہی سچ ہے کہ دعا غم ٹال دیتی ہے۔ اور جب ہم لوگ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرتے ہیں تو یقیناً امام کے ساتھ اجتماعی دعا مانگیں اور آپ اس کے ہر فقرے میں آمین کہا کریں، کیونکہ آمین دعا کی مہر ہوتی ہے۔ اور آپ پریشان مت ہوں اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہے۔ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ اور اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں سے کہتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ دعا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اور دعا ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے کرنی چاہیے، کیونکہ عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے۔ اور جو بھی میری یہ ویڈیو سن رہا ہے مجھے بھی اپنی دعاؤں اور محبتوں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔